یہ خدمت کر لو، بس خدمت کر لو۔ تو وہاں بابا فرید نے کہا کہ آپ مرید کرو، جبکہ بابا صاحب موجود ہیں، اور بابا صاحب فرما رہے ہیں محبوب الہی نظام الدین اولیاء کو آپ مرید کرو۔ اور دیکھیں وہ قافلہ ہندوستان سے 3 دن میں اجودن پہنچا، پاک پتن شریف۔ اب وہ 3 روز وہاں بابا صاحب کے بعد قیام کیا، وہاں افطاری ہوئی، سحری ہوئی، افطاریاں ہوئی، سحری ہوئی، ماشاءاللہ بابا صاحب نے دسترخوان وسیع لگائے، اور پھر بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سرکار نے ان کو بیعت نہیں دی اور ان کے ساتھ چل دیے، ان کی سواری میں بیٹھ کر، اور محبوب الہی تک پہنچ گئے۔ جب آپ ہندوستان پہنچے تو آپ کے پیر کی آپ کو خبر ملی تو آپ کے قدم لجرانے لگے اور کپ کپانے لگے اور آپ کا جسم لہرانے لگا، آپ یہ دیکھیں۔ اور وہ خوش ہو رہے تھے محبوب الہی کہ آج میرے پیر بھائی پیر بہنیں آ رہی ہیں میرے شیخ کے ہاتھ پر بیعت کر کر، میرے پیر بھائی پیر بہنیں آ رہی ہیں میرے شیخ کے ہاتھ پر بیعت کر کر۔ لیکن یہ نہیں پتا کہ شیخ خود ہی چل کر آ گئے۔ تو قدم لہرانے لگے جل جلال، بولے حضور مجھے حکم کر دیتے میں حاضر ہو جاتا، اور فرمایا کہ آپ ان کو بیعت کرو۔ بولے حضور آپ کے ہوتے؟ بولے ہاں ہم حکم دے رہے ہیں بیعت کرو۔ تو اسی طریقے سے کسی کا پیر کسی کو حیاتی میں بیعت کی اجازت دے دے تو وہ بیعت کر سکتا ہے، یہ یاد رکھنا۔ اب وہ وصال کے بعد لاکھوں لوگ باتیں بناتے رہیں، کوئی کہیں سے، کوئی کہیں سے، کوئی کہیں سے، اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہمیں نہیں کہا جی، اعلان نہیں کیا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے معاملات اور آپ کے پیر کے معاملات ہیں۔ آپ کو دنیا بھرا بلا بول رہی ہے، بھلے آپ پہ انگلیاں اٹھا رہی ہے، تہمت لگا رہی ہے، آپ پہ الزامات لگ رہے ہیں، آپ پر ایسی سی باتیں اٹھ رہی ہیں، ایسے سے معاملات، آپ نہ دیکھیں، اپنے مرشد کے مشن کو دیکھیں، اللہ اس کے رسول کی تعلیم کو دیکھیں، اللہ اس کے رسول کے دین پر عمل کریں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر عمل کریں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لوگوں تک پہنچائیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے جو صحابہ کرام تک پہنچا، صحابہ رسول تک پہنچا، صحابہ اہل بیت تک، اہل بیت کے گھرانے سے ہم تک، ولیوں تک، اور ولیوں سے آج ہمارے مرشد سے ہم تک پہنچا، وہ طریقہ لوگوں تک پہنچا دو، بس اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ کسی کو نہ دیکھیں، سمجھے؟ آپ صرف اللہ کو دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع پر عمل کریں، یہی کامیابی ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، دیکھیں نا امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ سرکار کو نظام الدین اولیاء محبوب الہی سے کیسا پیار تھا، کیسی محبت تھی، کیسی عقیدت، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہ وہ قوال آپ کی نائلین لے گیا، جوتیاں لے گیا، تو آپ نے اونٹ پر لدا ہوا سونا، ہیرے جواہرات، اناج، پتہ نہیں کیا کچھ دنیا کی نعمتیں تھیں جو اپنے پیر سے بٹواتے تھے، غریبوں میں تقسیم کرواتے تھے، مسکینوں میں تقسیم کرواتے تھے، اور وہ ایک نائلین کے عوض میں، اپنے مرشد کی چپلوں کے عوض میں وہ سارا کچھ دے دیا، مرشد کی جوتیاں مبارک لے کر اپنے سر پر رکھ کر آ گئے، اور حضرت امیر خسرو کو کیا کہہ رہے ہیں محبوب الہی نظام الدین اولیاء، خسرو سودا بڑا سستا کر کر آئے ہو۔ تو میرے دوستوں بزرگوں دیکھیں تو آج امیر خسرو کا مقام کیا ہے؟ کیا آپ نے ساری زندگی دنیا میں رہنا، ساری زندگی دنیا ہی کمانی ہے؟ مرنا نہیں ہے، قبر میں نہیں جانا، قبر میں جانا ہے۔ کب موت سر پر کھڑی ہو جائے، کب ملکن موت سر پر کھڑی ہو کر آپ کی روح پرواز ہو جائے، آپ کو اندازہ ہے اس چیز کا؟ اپنی اصلاح کریں۔ میں تمام ان پیر حضرات سے بھی کہتا ہوں کہ وہ اپنی اصلاح کریں۔ تمام سے مراد یہ ہے کہ جو آج کل دور میں بن گئے ہیں، جس کو دیکھو وہ ناراض ہو گیا، وہ پیر بن کے بیٹھا ہے میرے دوستوں بزرگوں۔ تو ان سب سے یہ خادم ایک عرض کرتا ہے، خدمتگار، ادنا غلام، کہ اپنی اصلاح کر لیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کی دعا کریں، اور تمام مسلمان بھائیوں بہنوں سے میں مخاطب ہوں، سب لوگوں سے، اور تمام مریدین، محبین، عقیدت مند، چاہنے والے، جو کسی سے بھی سلسلے سے جڑا ہو، کسی کا بھی بیعت ہو، کسی کے ہاتھ پر بھی مرید ہوا ہو، ان سب سے عرض کروں گا، ہاتھ جوڑ کر منت کروں گا کہ اپنی اصلاح کریں۔ اور جی اذان مغرب ہو رہی ہے، تو اذان کا جواب دینا الحمدللہ ہر الفاظ پر 2 لاکھ نے کیے۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان محمد رسول اللہ، قدر بہنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان محمد رسول اللہ، قدر بہنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حی علی الفلاح، ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، حی علی الفلاح، ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، حی علی الفلاح، ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، حی علی الفلاح، ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو میرے دوستو بزرگوں، بات یہ ہے، میری کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت، کسی کی دلداری ہوئی تو معذرت، لیکن آج کل جو دور دیکھ رہے ہیں، اس وقت اس حالات میں اپنا ایمان بچانا مشکل ہے۔ ہم اپنا دامن بچا نہیں سکتے جی، اپنی نظروں کو نہیں بچا سکتے، اپنے ہاتھوں کو نہیں بچا سکتے، اپنی زبان کو نہیں بچا سکتے، اپنے کانوں کو۔ تو میرے دوستو بزرگوں، یہ بات ہے۔ اور آج ہم بغیر دیکھے کسی پر، جب کسی سے حسد ہو جائے، جلن ہو جائے، تو اس کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں کہ جی اس نے یہ کام ایسے کر دیا، اس نے یہ کام ایسے کر دیا، اس نے یہ کام ایسے کر دیا۔ اپنے اندر جھانکو کہ ہم نے کیا کیا ہے، اپنے گریبانوں میں جھانکو کہ ہم نے کیا کیا ہے، ہم کیا کرتے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں سارا دن۔ اپنے گریبانوں میں جھانکو، اس کی نام نہیں لو، کیونکہ ایک انگلی ادھر اٹھ رہی ہے تو یہ چار واپس لوٹ کر آپ کی طرف آ رہی ہے، تو آپ کے اوپر چار انگلیاں اٹھ رہی ہیں، اس پر ایک جا رہی ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، اپنی اصلاح کرو، اپنی اصلاح کرو، ضروری ہے اصلاح کرنا، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ آخری ایک بیان کروں گا حضور نظام الدین اولیاء محبوب الہی پر، کہ جب آپ محمد شاہ بدائیوں رحمۃ اللہ علیہ سرکار، بہت بڑے عالم دین، مفتی دین تھے آپ، اور سید زادہ فرزند رسول ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، حسنی حسینی ہے اور معذرت ولی ہے۔ جب آپ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سرکار پر، جب آپ بابا صاحب صلی اللہ علیہ رحمۃ اللہ سرکار کتاب پڑھ رہے تھے، تو آپ کی پتلی گری، پھر آپ کی پتلی گری، پھر آپ کی پتلی گری، تو بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سرکار کو 3 دفعہ جب پتلی گری تو کہا کہ لائیں ہم پڑھ دیتے ہیں۔ تو بابا صاحب قرآن پاک پڑھ رہے تھے، یہ کتاب پڑھ رہے تھے۔ اللہ والے تو قرآن ہی پڑھتے ہیں، اللہ والے قرآن ہی پڑھتے ہیں۔ جیسے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ سیڑھی پر چڑھ رہے تھے، تو ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر سیڑھی پر قرآن پڑھ ڈالا، پوری رات میں قرآن پڑھ ڈالا۔ اللہ نے فرمایا کہ مجھ سے نہیں دیکھا جاتا، اے عبد القادر تو آدھی سے آدھی رات میں قرآن پڑھ لیا کر، رات کو آرام کر لیا کر۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، جیسے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ ہم سے آپ کی حالت یہ نہیں دیکھی جاتی۔ ہاں، آپ امت کے لیے قیام کرتے تھے، ساری رات کھڑے رہتے تھے ٹانگ پر، کس کے لیے؟ امت کے لیے۔ رب اصلی امتی، میری امت کا کیا؟ ہاں، تو اللہ نے فرمایا نا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ، جیسے آپ کی منشا، جیسے آپ کی رضا، آدھی سے آدھی رات میں اٹھ کر قرآن پڑھا کرو، اوزد وراتل القرآن ترتیلا، ٹھیر کر۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، بات یہ اللہ نے اپنے پیاروں سے فرمایا ہے، جن کو اللہ نے پسندیدہ کیا اور جن کو پسندیدہ بنایا، جن کو پسندیدہ کیا اور پسندیدہ بنایا، تو حضور غوث پاک کو نہیں فرمایا کہ رات کو آرام کر لیا کریں؟ تو اسی طرح محمد شاہ بدائیوں نے کہا کہ جی میں پڑھ دیتا ہوں۔ اچھا جی، تو بابا صاحب نے کہا کہ فرید پڑھے کہ میں پڑھوں، پھر کہا فرید پڑھے کہ میں پڑھوں، پھر کہا کہ فرید پڑھے کہ میں پڑھوں۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے کپڑے پھٹ گئے اور آپ گلیوں میں گھومنے لگے، دیوانگی کی حالت میں آ گئے، ایسے گھومتے رہے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ جب بڑے بڑے بزرگوں نے جا کر فریاد کی، جب محبوب پاک کے پاس، محبوب پاک کے لیے حضرت مخدوم احمد علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ سرکار نے بابا صاحب کے آگے کپ آتے ہوئے، لہراتے ہوئے، لجراتے ہوئے ہاتھ جوڑے، بولے حضور سید زادہ فرزند رسول ہے، معافی دے دیجیے۔ تو آپ نے بولا بلائیں۔
تو اسی مقام پر کھڑا کیا کہ فرید پڑھے کہ میں پڑھوں، فرید پڑھے کہ میں پڑھوں، فرید پڑھے. بولے میں نہ پڑھوں جو کچھ پڑھے فرید ہی پڑھے، میں نہ پڑھوں جو کچھ پڑھے فرید ہی پڑھے.